میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم بھی دلی کے اندر ایک چھوٹی سی خدمت انجام دے رہے ہیں اسکول کے تعلق سے، تو اسی تعلق سے دو تین باتیں تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ضروری ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے ذہنوں سے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور I want to convey this message across this entire village or town۔ میں یہ میسج سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن سے ایک بات تو یہ نکال دیں کہ یہ جو ریپیوٹیڈ اسکولز ہیں، بڑے مشہور اسکول ہیں، بڑے مہنگے اسکول ہیں، کہ مجھے اپنے بچے کو وہاں پڑھانا ہے اور اس کے بعد ہی میرے بچے کو کامیابی ملے گی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں، یہ جو ہمارا بہار کا علاقہ ہے، یہ جو ہمارا ایسٹ یو پی کا علاقہ ہے، آپ شاید نہ جانتے ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو سول سروسز کے اندر جو بچے آتے ہیں، آئی ایس آئی پی ایس اس طرح کے جتنے بھی بچے نکل کر آتے ہیں، موسٹ آف دیم کم فرام بہار۔ کہاں سے آتے ہیں؟ بہار۔ They have never been to any reputed school۔ وہ کبھی اس طرح کے مہنگے اسکولوں میں نہیں جاتے، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں؟ سول سروسز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، وہ کبھی بڑے اسکولوں میں نہیں جاتے۔ تو یہ خام خیالی ہے، آپ اپنے ذہنوں سے اس کو نکالیں اور اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، کس طرح کے اسکولس میں پڑھائیں جہاں آپ کا بچہ دین بھی سیکھے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی سیکھے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے، بہت سارے ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیں، اسکول سسٹم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹرائنگل۔ پیرنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹرائنگل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں مل کر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو بچہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ I would like to tell my teachers as well, I would like to tell my parents and the students کہ آپ تینوں کو کوآپریٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کو، تب جا کر بچہ ہمارا کامیاب ہوگا۔ فار ایگزامپل، I want my child to pray 5 times a day۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھے، but I don't go to مسجد۔ میں مسجد نہیں جاتا، نہ بچے کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، نہ بچے کا باپ نماز پڑھ رہا ہے، and we believe he is spending only 5 hours in a school and he will be a practicing Muslim۔ کہ وہ 5 گھنٹے صرف اسکول میں گزارے گا اور وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ جائے گا۔ It's impossible۔ You have to be an example, you have to set an example, you have to be model first۔ آپ تو پہلے ماڈل بننا پڑے گا، ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا بچے کے سامنے، تب بچہ آپ کا نماز پڑھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کلینک جاتا ہے، کلینک آتا ہے، اس کو سارا ماحول وہی ملتا ہے۔ وائی ڈونٹ یو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ؟ آپ تو نہیں کریٹ کرتے اس کو۔ اسی طریقے سے ہمارے ٹیچرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنائیں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سنت کے مطابق کام کرے، تو ریممبر، میں ٹیچر سے کہوں گا کہ whether they are in seclusion or in public، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا پبلک میں ہو، they have to practice the sunnah of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ہمارے نبی کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا پبلک کے اندر ہو۔ then they can think and believe their students will practice the same، کہ ان کے بچے بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ تیسری چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اسمارٹ فون۔ You know we have become smart phone zombies۔ ہم اسمارٹ فون زومبیز بن چکے ہیں۔ پلیز اس سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے، آپ یقین جانیں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوئی ہے کہ موبائل فون ایک ایسا ایڈکشن ہے کہ جو سب سے خطرناک ایڈکشن ہے، سب سے خطرناک ایڈکشن ہے موبائل فون کا ایڈکشن۔ اگر یہ ایڈکشن لگ جائے،
یہ لگ جائے تو اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اسمارٹ فون یوز نہ کرے، لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ اسکول میں گھر کے اندر انٹری کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، بچے کی ماں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل فون یوز نہ کرے؟ ایسا امپاسبل ہے۔ دیکھیں آپ کتنے ہی اچھے اسکول میں پڑھا لیں، اگر آپ کو اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا بچے کے ہاتھ سے موبائل چھینے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بچے کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہاتھ سے موبائل چھین لیں، اپنے گھر کے اندر جو اسمارٹ فون ہے ان کا لمیٹڈ یوز کریں، لمیٹڈ، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں، فون کال ریسیو کریں اور اس کے بعد فون کو رکھ دیں۔ بچے کے سامنے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ ویڈیو کسی کی اسپیچ ہو، نعت ہو، کچھ بھی ہو، بچہ دیکھے گا۔ I am not in favor of watching not or watching any speech from any scholar. میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ بچے کے سامنے مولانا طارق جمیل کی اسپیچ سنی جائے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے کے سامنے نعت سنی جائے موبائل کے اندر۔ آپ اپنے بچے کو موبائل کے ایڈکشن سے جتنا ہو سکے بچا لیں، اگر نہیں بچایا تو یہ بچے آپ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ریسنٹلی ابھی 2 سال پہلے ایک بچی نے ٹاپ کیا نیٹ کے اندر، نیٹ کوالیفائی کیا اینڈ شی واز دا ٹاپ، اور she got the first rank، اس کو فرسٹ رینک آئی اس کے اندر نیٹ کے اندر۔ she scored 715 numbers، 715 اس کو نمبر ملے out of 715۔ you know what she said؟ اس نے کہا کہ میں نے کئی سالوں سے even I never touched the mobile phone، میں نے اسمارٹ فون کو ٹچ نہیں کیا، whether I mean what to talk about Instagram، WhatsApp اور اللہ بلا پتہ نہیں کیا ہے، یہ تمام بات ایک طرف، میں نے کئی سالوں سے اسمارٹ فون کو ٹچ نہیں کیا، اینڈ شی ہیز گاٹ فرسٹ رینک ان نیٹ۔ آپ پلیز اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو موبائل زومبیز نہ بنائیں، موبائل سے پیچھا چھڑانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل توڑ کے پھینک دیں، موبائل کا استعمال کریں گے لیکن موبائل سے بچوں کو بچا لیں، اور اسپیشلی ٹیچر سے بھی میں کہوں گا کہ اسپیشل کلاس کے اندر بچوں کو موبائل دیکھنے بھی نہ دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر بچے کا، ماں باپ کا، ٹیچر کا کوآپریشن ہوگا، کوآرڈینیشن ہوگا، they will be successful in the future inshallah. Hope you will practice all these things۔ ابھی بچے آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔